دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ پیش آنے والے واقعات کی کسی کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ایسی مخلوقات کا نظر آنا جن کے بارے میں صرف فلموں اور کہانیوں میں ہی سنا ہو، ایسے واقعات کا ہونا جو کہ انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیں کہ کیا اس کے ساتھ جو ہوا وہ حقیقت تھا یا کوئی خواب۔ ویمپائرز، ویئر وولفز، ونڈیگو یا پھر اسکن واکر، ایسی مخلوقات کو صرف فلموں میں ہی نہیں حقیقت میں بھی دیکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ان مخلوقات نے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے، لیکن اس بات میں بھی کتنی حقیقت ہے اس کا فیصلہ تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ میں تو صرف آپ تک واقعات پہنچاتا ہوں۔ ویلکم ٹو آفٹر آورز، لیٹ the terror begin۔ امریکہ کی ریاست نیو میکسیکو میں ایک خاتون نے اپنے شوہر اور فیملی کے ساتھ نیو میکسیکو کے ایک ریموٹ لیک پہ جا کر کیمپنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 10 لوگوں کا گروپ کیمپنگ کرنے کے لیے اس لیک کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کیمپ سیٹ کیا جاتا ہے، باربیکیو گرل سیٹ کیا جاتا ہے، بورڈ گیمز وغیرہ نکالے جاتے ہیں، بون فائر کیا جاتا ہے اور اس چھوٹی سی پکنک کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ اندھیرے سنسان جنگل میں صرف جھینگروں کی آواز کے بیچ پرسکون لیکن کچھ ہیبت ناک ماحول میں یہ کیمپنگ جاری ہوتی ہے۔ ان کے گروپ کے علاوہ بھی وہاں ایک گروپ موجود تھا۔ اس گروپ میں تقریباً 6 لوگ تھے اور ان کا گروپ کل 10 لوگوں کا تھا۔ وہ لوگ اپنے کیمپ میں انجوائے کر رہے تھے اور یہ لوگ اپنے۔ رات ہونے کے بعد ان لوگوں نے بیٹھ کر قصے کہانیاں سنانے کا ارادہ کیا۔ سب ایک دوسرے کو آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنا رہے تھے کہ اچانک ان لوگوں کو جنگل کے بیچ سے ایک چھوٹی بچی کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچی مدد مانگ رہی ہو۔ اس وقت سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ موجود دونوں ہی گروپس میں کوئی بچہ شامل نہیں تھا۔ تمام افراد 18 سال سے زائد عمر کے تھے۔ وہ آواز اتنی صاف تھی کہ ان لوگوں کو ایسا لگا جیسے کوئی بچی شاید گم ہو گئی ہو اور اب وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ ان دونوں گروپس نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ جنگل میں جا کر اس بچی کو ڈھونڈیں گے۔ 16 لوگ اس بچی کو ڈھونڈنے جنگل کی جانب سفر شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا چلنے کے بعد انہیں اس بچی کی آواز اور قریب سے آتی ہے تو وہ خاتون بتاتی ہیں کہ جنگل کے بیچ ان لوگوں کو کچھ دکھائی دیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک وائٹ کلر کا 6 یا 7 فٹ لمبا ایک ہیومن فگر بالکل دبلا سوکھا ان لوگوں سے تقریباً 100 فٹ دوری پہ کھڑا نظر آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ پورا سفید تھا، سر سے لے کر پاؤں تک، اور وہ بچی کی آواز اس میں سے آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ چیختا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا۔ یہ لوگ وہاں سے خاموشی سے اپنے کیمپ واپس لوٹ گئے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو بھی چیز تھی نہ تو یہ انسان تھا نہ ہی جانور، اور اگر یہ لوگ گروپ میں نہ ہوتے تو نہ جانے وہ چیز
کیا کر سکتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ پوری رات ان لوگوں کو جنگل سے اس بچی کی ہی آواز میں چیخنے، چلانے، شور مچانے کی، مدد مانگنے کی آواز آتی رہی، اور یہ لوگ خوف کے مارے پوری رات سو نہ سکے۔ ہم 5 دوست اپنی دوست کی گاڑی میں بیٹھ کر رات کے وقت ایک بہت ہی پرانے اور بڑے قبرستان کے بیچ سے گزر رہے تھے۔ آپ کو سن کر یہ لگے گا کہ کون بے وقوف ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ دراصل ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر سے نکل کر ہمیں جس طرف بھی جانا ہوتا تھا، اس قبرستان کے درمیان سے ہی گزر کے جانا ہماری مجبوری تھی، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ ہم 5 دوستوں نے رات کے وقت ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ موجود ایک ہل پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سوچا وہاں جا کر بیٹھیں گے، گپے ماریں گے، کچھ سنیکس وغیرہ کھائیں گے۔ اس ہل کے ساتھ ہی ایک جھیل بھی بنی ہوئی تھی، جس کے کنارے ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ روشنی بس آسمان پہ موجود 14ویں کے چاند کی وجہ سے تھی، ورنہ وہاں پہ اتنا اندھیرا تھا کہ اگر چاند نہ ہوتا تو آپ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو بھی نہ دیکھ سکیں۔ جھیل پہ چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، اور یہ منظر بہت خوفناک لیکن پرسکون بھی لگ رہا تھا۔ ہم دوستوں نے دیکھا کہ جھیل کے بیچ ایک بڑا سا پتھر کا ٹیلا بنا ہوا ہے، اور اس پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اب سب سے پہلی عجیب بات یہ تھی کہ وہ شخص اس پتھر پہ پہنچا کیسے؟ جھیل میں کود کر گیا تھا، کیونکہ اور کوئی ایسی چیز تو وہاں نظر نہیں آ رہی تھی جس کے سہارے وہ اس بیچ میں جھیل میں موجود پتھر پر جا کر بیٹھ سکے۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ وہ شخص کالے رنگ کے لباس میں ایک لمبی سی پرانے زمانے کی ٹوپی پہنا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ خیر، ہم نے یہ سب اگنور کیا اور شرارت میں اس شخص کو آواز لگا دی، ہیلو ہائی کہہ دیا۔ پہلے تو اس شخص نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا، ہم بھی اپنی مستیوں میں لگ گئے۔ اچانک ہمیں پانی کی آواز سنائی دی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ شخص اس پتھر پہ موجود نہیں تھا، بلکہ پانی کے اوپر تیزی سے دوڑتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ چاند کی اس روشنی میں یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا ہمیں موت آ جائے گی۔ ہم جلدی سے اٹھ کر وہاں سے بھاگے اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور دروازے لاک کر دیے۔ گاڑی پہ چاروں طرف سے ہر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہو رہی تھی۔ عجیب سی بات یہ تھی کہ نہ ہمارے فون کے سگنلز آ رہے تھے اور نہ ہی ہماری گاڑی سٹارٹ ہو رہی تھی۔ بہت دیر کوششیں کرنے کے بعد جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی، ہم وہاں سے بھاگے۔ قبرستان سے باہر نکلتے ہی ہمارے سگنلز بھی آ گئے اور ہم سب اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ وہ رات ہم اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ سوچئے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں۔ روڈ ٹرپ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ انٹر اسٹیٹ پہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ راستے میں آپ کو ایک گیس اسٹیشن نظر آتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ گاڑی میں گیس فل کر لی جائے، تھوڑا فریش ہو کر دوبارہ سفر کا آغاز کیا جائے، لیکن اس گیس اسٹیشن پہ رکتے ہی وہاں کا ماحول دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ ایسا ہی ایک واقعہ ایک خاتون اور ان کی 2 بیٹیوں کے ساتھ پیش آیا۔ ان کی چھوٹی بیٹی کی زبانی یہ کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں، میری ماما اور میری بڑی بہن، ہم تینوں روڈ ٹرپ پہ نکلے ہوئے تھے۔ ہم تینوں ہی فریش تھے، ویل ریسٹڈ تھے
لیکن ہماری گاڑی میں گیس تھوڑی کم تھی۔ ہم نے میپ پہ دیکھا تو اگلا گیس اسٹیشن انٹر اسٹیٹ پہ سفر میں 200 میل دور تھا۔ ہم تھوڑا پریشان ہو گئے کہ شاید وہاں تک ہماری گاڑی کی گیس ہمارا ساتھ نہ دے سکے۔ ابھی ہم اس پریشانی میں سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ اچانک ہمیں کچھ دور ایک گیس اسٹیشن نظر آیا۔ ہم نے اس کو خدا کی مدد جانا اور گاڑی وہاں پہ روک دی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خدا کی مدد نہیں ہے، کسی شیطان کی شیطانی ہے۔ وہاں پہ ایک منی وین کھڑی تھی جس میں کچھ ٹین ایجرز موجود تھے، اور ایک گرے کلر کی گاڑی تھی جس کے باہر 2 نوجوان کھڑے تھے، لیکن وہ نوجوان کچھ عجیب تھے۔ نہ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، نہ ہی کہیں دیکھ رہے تھے، بس ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اسٹیچو کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ خیر، ہم نے ان سب باتوں کو اگنور کیا اور گیس بھرنے پہ توجہ دی۔ لیکن ہم جب سے وہاں رکے تھے، ہم پہ ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ خوف ہم نے اپنے پورے روڈ ٹرپ پہ کئی گیس اسٹیشنز، کئی پٹ سٹاپس پہ رک کر بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ رک کر بس کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری بڑی بہن اور میری ماما گاڑی سے اتر کر مارٹ کی طرف چلے گئے اور میں گاڑی میں اکیلی بیٹھی رہی۔ پیچھے کھڑی منی وین میں سے مجھے صاف باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ٹین ایجرز آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اور اتنے میں انہوں نے اپنی وین سٹارٹ کی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب وہاں پہ صرف ہم اور وہ 2 نوجوان موجود تھے۔ میری ماما اور میری بہن گاڑی کی طرف واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں نوجوانوں نے ہماری طرف مڑ کر دیکھا ہے، اور جو منظر ہم نے دیکھا وہ دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان دونوں نوجوانوں کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف آنکھوں کی جگہ پہ گڈھے تھے۔ آنکھیں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے نکال لی ہوں، اور انہوں نے ہماری طرف دیکھ کر اتنی عجیب سی مسکراہٹ دی، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا منہ ان کے کانوں سے بھی پیچھے نکل جائے گا۔ ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے بھاگے۔ ہم نے گوگل میپ سے لے کر پیپر میپ ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن ہمیں اس راستے میں کوئی گیس اسٹیشن نہیں ملا۔ ہم نے جس سے بھی پوچھا، سب نے ہمیں یہی کہا کہ جس گیس اسٹیشن کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں وہاں تو صرف اور صرف جنگل اور ویرانہ ہے۔ یہ ایک قصہ ہم آج بھی یاد کرتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ اگر ہم وہاں سے صحیح وقت پہ نہ نکلے ہوتے تو پتہ نہیں وہ دونوں عجیب سے آدمی ہمارے ساتھ کیا کرتے۔